الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان 71 یا 72 یا 73 سال کا فاصلہ ہے۔ اس حدیث میں راوی کو یہ شک تھا کہ حضور علیہ السلام نے 71 کا لفظ بولا یا 72 کا یا 73 کا۔ اب اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین اور آسمان کے درمیان 71، 72 یا 73 سال کا فاصلہ بتایا، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اب اس حدیث پاک میں زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ذکر کیا گیا، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں 71، 72 یا 73 سال کا فاصلہ بتایا گیا۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے، عرب کا یہ اسلوب ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ عموماً 70 یا 500 کا لفظ کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور وہاں کوئی معین مقدار یا معین تعداد مطلوب نہیں ہوتی۔ تو لہذا اس حدیث پاک میں جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے 71، 72 یا 73 سال کا لفظ استعمال فرمایا، یا آپ نے 500 سال کا لفظ ذکر کیا، تو اس سے مراد کثرت ہے۔ مطلب یہ کہ زمین اور آسمان کے درمیان کثیر فاصلہ ہے، اور مبالغہ کے طور پر بھی عموماً اس طرح کے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں، معین تعداد مراد نہیں ہوتی۔ لہذا دونوں حدیثوں میں زمین اور آسمان کے فاصلے کے درمیان معین تعداد مراد نہیں بلکہ کثرت مراد ہے۔ اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔